بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما صدق اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے عقیدہ رسالت۔ لاسٹ ٹائم پچھلے لیکچر میں ہم نے شرک کا پس منظر، شرک کیا ہے، محسوس شرکیہ افعال اور غیر محسوس شرکیہ افعال کو ڈسکس کیا۔ عقیدہ توحید ہمارا جو موضوع تھا وہ اس ٹاپک پر اختتام پذیر ہوا، تو آج ہمارا دوسرا بنیادی عقیدہ، عقیدہ رسالت، اس کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ بنیادی عقائد میں توحید کے بعد رسالت کا درجہ ہے۔ انسان کی ہدایت کے لیے اسے نیکی اور گناہ سے آگاہ کرنے اور شیطان کے شر سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ و تبارک نے اس دنیا میں یکے بعد دیگرے کئی انبیاء کو مبعوث کیا۔ سب سے پہلے عقیدہ رسالت میں رسالت کا معنی کیا ہوگا؟ رسالت کے لغوی معنی پیغام پہنچانے کے ہیں، اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں رسول بھیجے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور ہم نے ہر امت میں سے رسول اٹھائے۔ اب رسول کہتے کسے ہیں؟ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے اپنی مخلوق کی طرف بھیجا ہو، اسے رسول کہتے ہیں۔ اب نبی کے معنی خبر دینے والا، اور نبی اللہ تعالیٰ کا وہ خاص بندہ ہے جسے اللہ تعالیٰ و تبارک نے لوگوں کی طرف اپنے احکامات کی خبر دینے کے لیے بھیجا ہو۔ اب نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ سب سے پہلے تو نبی کا لفظ وہ عام طور پر نبی بولا جاتا ہے، نبی کا لفظ عام ہے اور رسول کا لفظ خاص ہے۔ رسول صاحب کتاب ہوتا ہے، جبکہ نبی صاحب کتاب نہیں ہوتا۔ رسول نئی شریعت ساتھ لے کر آتا ہے، جبکہ نبی اپنے سے پہلے رسول کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق تبلیغ کرتا ہے۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے، مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ آگے ہیں بیٹا وحی کی اقسام۔ وحی کی دو اقسام ہیں۔ سب سے پہلی وحی مطلوع، اسے وحی جلی بھی بولا جاتا ہے، اور اس کی مثال قرآن پاک ہے۔ اور وحی غیر مطلوع، جسے وحی خفی بولا جاتا ہے، اس سے مراد حدیث مبارکہ ہے۔ اب ہے جی وحی کا مفہوم۔ وحی کے لغوی معنی دل میں چپکے سے کوئی بات ڈالنا یا اشارہ کرنے کے ہیں۔ اصطلاحی مفہوم ہوگا اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام جو اس نے اپنے کسی رسول کی طرف نازل کیا، وحی کہلاتا ہے۔ آگے جی وحی کی نزول کی صورتیں، کہ کسی بھی نبی پر یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کس طرح نازل ہوتی تھی، اس کے تین ذرائع ہیں۔ سب سے پہلے فرشتے کے ذریعے، کہ جبرائیل امین فرشتے کی شکل میں تشریف لاتے،
دوسرا جو اس کا ذریعہ تھا وہ براہ راست دل میں ڈال دی جاتی تھی یا خفیہ اشارے سے وہ بات بتا دی جاتی تھی، اور تیسری بات کیا تھی، کسی پردے کے پیچھے سے سنوا دی جاتی تھی۔ یہ تھی وحی کی نزول کی 3 مختلف صورتیں۔ ان 3 صورتوں میں وحی کا نزول ہوتا تھا۔ آگے جی، انبیاء کی تعداد 1,24,000 ہے اور رسولوں کی تعداد 313 ہے، اور ایک روایت میں رسولوں کی تعداد 315 بھی بتائی گئی۔ یاد رکھیے گا 1,24,000 انبیاء کی تعداد میں رسولوں کی تعداد شامل ہے۔ آگے جی، رسول کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسانوں میں ہی نبی منتخب کیے۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں قرآنی تعلیمات کے مطابق عملی مظاہرہ کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ پر قرآن اتارا تاکہ جو آپ پر نازل ہوا وہ آپ کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کر دیں۔ اب رسول کی ضرورت اس لیے بھی تھی کہ پیغام الہی کا ذریعہ تھا کہ اللہ تعالیٰ و تبارک انبیاء پر وحی نازل کرتے تھے فرشتے کے ذریعے، اور آگے انبیاء انسانوں تک یا اللہ کی مخلوق تک پہنچاتے تھے۔ تو رسول اور انبیاء اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانیت تک پہنچانے کا ذریعہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے احکام الہی کو انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے رسولوں کے ذریعے بھیجا۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے تقریباً 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے۔ دوسرا ذریعہ جو تھا، جو دوسری ضرورت تھی، وہ تھی انسانیت کی فلاح۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا، انسان کو فرشتوں سے بھی بلند مقام عطا کیا، انسان کی ترقی اور کامیابی اور فلاح کے لیے رسول بھی نازل فرمائے۔ انسانی فلاح کے حصول کے لیے رسولوں کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، ترغیب دیتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی حقیقی کامیابی کے لیے انسان کی رہنمائی ضروری ہے۔ اس رہنمائی کے لیے رسول کی ضرورت پیش آئی۔ آگے جی، عملی نمونہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسانوں میں سے ہی نبی بنا کر بھیجے جو اللہ کے احکامات کو بندوں کے سامنے بہترین عملی نمونے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے احکامات ہم تک پہنچائے ہی نہیں بلکہ اس کا عملی نمونہ بھی ہمارے سامنے پیش کیا۔ زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس کے بارے میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عملی صورت نہ ملتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر کام پریکٹیکلی پرفارم کر کے دکھایا۔ یہ تھا بیٹا آج کا ہمارا موضوع گفتگو، جس میں ہم نے رسالت کا مفہوم، رسول کی ضرورت ڈسکس کی۔ انشاءاللہ کل اگلے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔